الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج انشاءاللہ تعالی پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ ہمارا دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، جہاں پر اسلام کے اندر نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کا حکم ہے، وہیں پر اسلام کے اندر معاملات، حقوق العباد، حسن معاشرت کا بھی حکم ہے، یعنی کہ معاشرے کے اندر خوبصورتی پیدا کرنا، امن و سلامتی کی کوشش کرنا، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، والدین کا ادب و احترام کرنا، اساتذہ کا ادب کرنا، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کو پورا کرنا، یہ تمام چیزیں بھی ہمارے اسلام نے بیان کی ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ صرف نماز روزے کا، عبادت کا حکم تو ہو، معاملات کا حکم نہ ہو۔ معاملات کا بھی حکم ہے، اور معاملات کا مطلب لین دین، حقوق العباد، ایک دوسرے کے ساتھ خیر اور بھلائی کے ساتھ پیش آنا، حسن سلوک سے پیش آنا، یہ تمام چیزیں بھی معاملات کے اندر آتی ہیں۔ تو ہمسایوں کے جو حقوق ہیں، اس کے بارے میں ہمارے اسلام نے بڑا زور دیا ہے۔ قرآن پاک کے 5ویں پارے میں اللہ کریم نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو ایک مکمل آیت، اس کے اندر اللہ کریم نے اپنی عبادت کا حکم بھی ارشاد فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، ان کا حق ادا کرو۔ اسی طرح جو ہمسائے ہیں اور دوست ہیں، ان تمام کے حقوق کو اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک فرامین کے اندر ہمسایوں کے، پڑوسیوں کے حقوق کو بیان فرمایا، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ۔ فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ فَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ، وہ چاہیے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا حکم ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی
बिलजारी हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु, कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जनाब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पड़ोसियों के हुकूक के बारे में मुझे इतनी वसीयत फरमाई, मुसलसल वसीयत फरमाते रहे, हत्ता कि मुझे ये गुमान होने लगा कि पड़ोसी को विरासत के अंदर शरीक कर देंगे। यानी कि जैसे वालिदैन की विरासत औलाद को मिलती है, वालिदैन की जो जायदाद होती है, उनका मालो दौलत होता है, वो उसके वारिस उसकी औलाद हुआ करती है। तो हज़रत प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये गुमान होने लगा कि जनाब जिब्रील अमीन ने इतने हुकूक बयान किए पड़ोसियों के कि मुझे ये गुमान होने लगा हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसु, कि पड़ोसियों को विरासत के अंदर शरीक किया जाएगा। तो इतने हुकूक जो है पड़ोसियों के बयान किए गए। तो ये हमारा दीन इस्लाम है जो हमें पड़ोसियों के साथ भलाई करने का हुक्म देता है, पड़ोसियों की तकलीफ़ों को दूर करने का हुक्म देता है और अपने पड़ोसियों को अपने जुल्म से, अपनी ज़्यादतियों से महफूज रखने का हुक्म देता है। जैसा कि एक और हदीस पाक है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान वल्लाही ला युमिनु सलासतन, कि हुजूर ने 3 मरतबा फरमाया। रावी कहते हैं सलासतन, ये वाली बात प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाई कि अल्लाह की कसम है वो ईमान वाला नहीं। कौन? फरमाया कि जिसका हमसाया उसकी तकलीफ़ों से महफूज नहीं है। किसी का हमसाया उसकी तकलीफ़ों से महफूज नहीं है, यानी वो तकलीफ़ देता है, उसको महफूज नहीं रखा हुआ, तकलीफ़ देता है, तो हुजूर फरमाते हैं कि वो बंदा ईमान वाला नहीं है। और कसम उठाई वल्लाही ला युमिनु, और 3 मरतबा इरशाद फरमाया कि वो ईमान वाला नहीं, कि जो अपने पड़ोसी को, अपने हमसाए को तकलीफ़ देता है। तो ये कितनी जो है एक अहम बात है कि एक बंदा अपने आप को मुसलमान भी कहे, ईमान वाला भी कहे, नमाज रोज़े की पाबंदी करता हो, बड़ा जो है कारोबारी हो, मालो दौलत वाला हो, सब कुछ हो, लेकिन अपने हमसाए को सताता है, अपने हमसाए को तकलीफ़ देता है, या कोई नमाज भी नहीं पढ़ता, मालो दौलत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और फिर अपनी जहालत की वजह से या अपने गुरूर की वजह से, अपने तकब्बुर की वजह से अपने हमसाए को सताता है। तो ये कितनी बुरी बात है कि हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम तो फरमा रहे हैं कि जिसकी तकलीफ़ों से उसका हमसाया महफूज नहीं, तो वो ईमान वाला नहीं। तो हम ईमान के दावेदार भी बने, अपने आप को मुसलमान भी कहें, ईमान वाला भी कहें, लेकिन अपने हमसायों को सताएं, अपने पड़ोसियों को सताएं। कितने लोग हैं कि जो अपने गली मोहल्ले के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें रखते हैं अपने दरवाज़ों के सामने कि उसके पड़ोसी तंग हो जाते हैं, गली मोहल्ले में गुजरने वाला वो तंग हो जाता है। कहीं से दीवार ज़्यादा बना दी, कहीं ईंटें रख दी, कहीं अपने दरवाजे के सामने कूड़ा करकट रख दिया, नजास्त वाली और गंदगी वाली चीज़ें रख दी, और इसी तरह हमसायों के दरवाज़ों के सामने अपनी चीज़ें उधर फेंक दें, या अपने हमसाए के घर के अंदर जो है अपनी जो कूड़े वाली चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे फेंक दें। अपने हमसाए को किसी तरह भी तकलीफ़ देना, मुशक्क़त में डालना, ये जायज़ नहीं है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसके बारे में ये फरमा रहे हैं कि पड़ोसियों के इतने हुकूक हैं कि जनाब जिब्रील अमीन इतने हुकूक बयान फरमा के गए, इतनी वसीयत करके गए कि ऐसे लगा कि विरासत के अंदर पड़ोसियों को शरीक किया जाएगा। कितनी अहम बात है। और हमारे प्यारे नबी
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے، فرمایا کہ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، فرمایا کہ وہ بندہ مومن نہیں کہ جو خود تو پیٹ بھر کے کھا لے لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا رہے، اس کا ہمسایہ بھوکا رہے اور خود پیٹ بھر کے کھا لیا اور جو ہے اسے فکر نہیں، تو فرمایا کہ یہ ایمان والا نہیں، یہ مومن نہیں ہے کہ ہمسائے بھوکے ہیں، اس کے بچوں کی فکر نہیں ہے، اس کے بچے دیکھ رہے ہیں اور یہ اپنے غرور کے اندر، اپنے فخر کے اندر، اپنی دولت کے اندر مست ہے، ہمسایوں کا خیال نہیں کرتا ہے، ہمسایوں کے بچے بھوکے ہیں۔ تو محترم سامعین، یہ مسلمانوں کے لیے درس ہے، عبرت ہے، اور پیارے نبی علیہ السلام ہدایت فرما رہے ہیں کہ مسلمان ایسے نہیں ہوتے کہ ان کے ہمسایوں کا برا حال ہو اور اسے خبر ہی نہ ہو، بلکہ مسلمان جہاں پر اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کوشاں رہتا ہے، محنت کرتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میرے بچے سکھی رہیں، خوش رہیں، پریشانیوں سے محفوظ رہیں، ایسے ہی مسلمان اپنے ہمسائے اور دوسرے مسلمانوں کے بچوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، ان کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ بھی کسی مسلمان کے بچے ہیں، یہ کسی انسان کے بچے ہیں، جیسے میں انسان ہوں یہ بھی انسان ہے۔ یہ ہمسایوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، اور ایک خاتون کا ذکر احادیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک عورت کے بارے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ فلاں عورت ہے، نماز روزے کی پابند ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں ہیں، اپنی زبان سے ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے، اپنے ہمسایوں کو تنگ کرتی ہے، غلط باتیں کہتی ہے، زبان زیادہ چلاتی ہے، لیکن نماز روزہ بھی پڑھتی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی فی النار، فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے، دوزخی ہے، وہ آگ میں جائے گی، ہی فی النار، وہ آگ میں جائے گی۔ پھر ایک اور عورت کا ذکر کیا کہ فلاں عورت ہے، نماز روزے کی تو زیادہ پابند نہیں ہے، عبادات تو بہت زیادہ نہیں ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ وہ نماز پڑھتی ہی نہیں، روزہ رکھتی ہی نہیں، یعنی کہ بہت زیادہ کہ نفلی عبادات، نفلی روزے یا اور عبادات اس چیز کے اندر تو بہت آگے نہیں تھی۔ ممکن ہے کہ وہ فرائض ادا کرتی ہو، جو فرض روزے ہیں وہ ادا کرتی ہو، لیکن بہت زیادہ عبادات نہیں کرتی تھی۔ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ عبادات کے اندر تو بہت آگے نہیں ہے، لیکن اس کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہے، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ پیش آتی ہے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی فی الجنہ، کہ وہ عورت جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گی، کیونکہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتی ہے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتی ہے۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم نماز روزے کا تو خیال رکھیں، لیکن اپنے ہمسایوں کا خیال نہ رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال نہ رکھیں، یا کوئی شخص نماز بھی نہیں پڑھتا اور عبادات بھی نہیں کرتا، اسلام کے احکامات کو بھی نہیں جو ہے عمل کرتا، لیکن ہمسایوں کو بھی ستاتا ہے، اپنے والدین کو بھی ستاتا ہے، دوستوں کے لیے برا بھلا کہتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے، انسانوں کے لیے فتنہ پھیلاتا ہے، انسانوں کے لیے کوئی وہ خیر نہیں ہے بلکہ شر بنا ہوا ہے، تو اس کے لیے عبرت ہے کہ وہ غور کرے کہ ہمارا اسلام کتنا زیادہ زور دے رہا ہے
ہمسایوں کے اوپر کہ پڑوسیوں کے یہ حقوق ہیں، ان کا خیال رکھو۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے حبیب، میں اپنے ہمسایوں میں سے کس کو پہلے تحفہ دوں، کون حقدار ہے؟ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اقربہما منک بابا۔ حضور نے فرمایا کہ جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے زیادہ قریب ہے وہ آپ کے تحفے کا زیادہ حقدار ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ ہمسائے کا حق بیان کیا، کیونکہ ہمسایہ جو زیادہ قریب ہوتا ہے وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اسے ہمسایہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے قریب ہے وہ آپ کے تحفے کا زیادہ حقدار ہے۔ تو ہمسایوں کو تحفہ بھی دینا چاہیے، گفٹ بھی پیش کرنا چاہیے، کیونکہ گفٹ دینے سے، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ تحفہ دو محبت بڑھاؤ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ ہمسایوں کو تنگ کرتے رہیں، مشکلات میں ڈالتے رہیں، کبھی خبر ہی نہ لیں، بلکہ ان سے لین دین کرنا چاہیے، تحفہ دینا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے، ان کے خوشی اور غم کے اندر شریک ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ بظاہر وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں، لیکن ان کو سال ہا سال تک اپنے ہمسایوں کی خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے پڑوس میں کیا ہوا ہے، کون آیا، کون گیا، کون فوت ہوا، کب خوشی آئی، کب غم آیا، سال ہا سال تک پتہ نہیں چلتا۔ یعنی اتنے بے خبر ہوتے ہیں اپنے ارد گرد سے، اپنے ہمسایوں سے، اپنے پڑوسیوں سے اتنے بے خبر ہوتے ہیں کہ کون مریض ہوا، کون بیمار ہوا، کون جو ہے وہ خوش ہوا، ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ صرف اپنا کاروبار ہے، اپنی نوکری ہے، یہاں تک محدود ہوتے ہیں، وہاں گئے اور یہاں آ گئے، یا دو چار رشتہ داروں کو بلایا، ان کے ساتھ تو کیا، لیکن ہمسائے کی خبر نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو یہ ہمارے دین اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ دین اسلام تو ہمیں حکم فرماتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ مسجد کے اندر آؤ، 5 وقت کی جماعت واجب قرار دی گئی۔ کیوں؟ کہ جب جماعت کے اندر آؤ گے، ایک تو نماز کا کئی گنا ثواب بڑھ جائے گا، تنہا پڑھنے سے جماعت کے ساتھ اس کا ثواب بڑھ جائے گا، اور پھر اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو معاشرہ ہے، جو محلے کے لوگ ہیں، جو ہمسائے ہیں، ان کے حالات کا پتہ چلے گا کہ کون ہماری سوسائٹی کے اندر رہتا ہے، ہمارے محلے کے اندر کون رہتا ہے، کس کے کیا حالات ہیں، کون بیمار ہے، کون پریشان ہے، کون تنگ دست ہے، کس کو ہماری ضرورت ہے، کس کو ہمارے تعاون کی ضرورت ہے، ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے۔ یہ آ کر 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو یہ جماعت کا ایک مقصد یہ بھی ہے، لیکن کتنی بری بات ہے کہ سال ہا سال گزر جائیں، ہمسایوں کا پتہ نہ ہو۔ اسلام یہ درس دے رہا ہے کہ جماعت کے اندر آؤ گے تو ثواب بھی ملے گا، ایک دوسرے کا پتہ بھی چلے گا۔ پھر ہفتے کے بعد 8ویں دن جمعہ کی نماز فرض کی گئی، پھر سب کو بلایا گیا، ایک اجتماع لگایا گیا۔ جمعہ کا مطلب سب جمع ہو جائیں جامعہ مسجد کے اندر، تاکہ جو دور دراز رہنے والے ہیں ان کے بھی حالات کا پتہ چلے، مسلمانوں کا جو ہے اجتماع ہو، مسلمانوں کی پاور کا پتہ چلے، طاقت کا پتہ چلے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلے۔ یہ اسلام کا درس ہے، یہ اس کی حکمتیں ہیں
جماعت کی، جمعہ کی، پھر عیدین کا اجتماع، عیدین رکھی گئی ہیں جہاں پر ان کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، وہیں ان چیزوں کا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ ہے، ہمارے ہمسایوں کے ساتھ ہے، ہمارے معاملات کے ساتھ ہے، حقوق العباد کے ساتھ ہے، کہ ان اجتماعات کے اندر جمعے کا ہو، 5 وقت کی جماعت کا ہو، عید کا ہو، ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلے، مسلمان ایک دوسرے سے آگاہ رہیں کہ کون پریشان ہے، کون تنگ دست ہے، کون مصیبت زدہ ہے۔ یہ طریقہ جو ہے ہمارے اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ تو معزز سامعین، ناظرین، یہ پیغام جو قرآن و حدیث کا پیغام ہے، قرآن و حدیث کا یہ پیغام ہے۔ آیات پڑھی ہیں، ایک آیت مبارکہ پڑھی، اس کا مفہوم بیان کیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ یہ پوری آیت مبارکہ، اس کے اندر ہمسایوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے گئے، دوستوں کے حقوق بیان کیے گئے، پھر احادیث پیش کی گئی ہیں کہ ان احادیث کے اندر جو بخاری و مسلم کے اندر ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمسایوں کے بارے میں اتنا کچھ بیان فرمایا، اور ایک حدیث پاک میں تو فرمایا گیا کہ ایک شخص نے آ کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو مجھے کیسے علم ہوگا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے کوئی اچھائی کی ہے، میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے، یا میں کوئی برا کام کروں تو مجھے کیسے علم ہوگا کہ میں نے برا کام کیا ہے، میں نے برائی کی ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قال جیرانک قد احسنت فقد احسنت، فرمایا کہ جب تیرا ہمسایہ تجھے اچھا کہے تو سمجھ لینا کہ تو نے کوئی اچھائی کی ہے، اور فرمایا کہ اذا قالوا انک قد اسأت فقد اسأت، اگر تیرے ہمسائے تجھے برا کہیں تو سمجھ لینا کہ تو نے کوئی برائی کی ہے۔ ان کے ہمسائے کی گواہی تیرے اچھے کاموں پر یا تیرے برے کاموں پر یہ ہے کہ تجھے اچھا کہہ دے تو تیرے کام اچھے ہیں، تجھے برا کہہ دے تو تیرے کام برے ہیں۔ تو یہ حقوق بیان کیے گئے کہ ہمسائے کی گواہی اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ گواہی ہے، تو لیکن ہم اگر خیال ہی نہ کریں، ہم کبھی دیکھیں ہی نہ، تو کتنی بری بات ہے۔ اور یہ قرآن و حدیث کے اندر یہ چیزیں بیان کی گئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، یہ ارشادات بیان کر کے گئے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اور پھر ہمارا دین اسلام کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا دین ہے کہ جو ہمیں نماز روزے کا حکم بھی دیتا ہے، زکوٰۃ حج کا حکم بھی دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ ماں باپ کے بارے میں فرمایا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ رشتہ داروں کے بارے میں فرمایا گیا وَبِذِي الْقُرْبَى، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ نیکی کرو، بھلائی کرو۔ ہمسایوں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، میاں بیوی کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ ہمارا دین اسلام ہمیں اس کی تعلیم دے رہا ہے، یہ ہمارا دین اسلام ہے۔ تو کتنا خوبصورت ہے ہمارا مذہب اسلام، ہمارا دین اسلام۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا کہ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا۔ کیوں؟
کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اس کو اللہ نے پسند فرمایا۔ الیوم اکملت لکم الیوم اکملت لکم دینا ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اس اسلام کو اللہ کریم نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ تو یہ اسلام ہمیں ہمارے بہت سارے حقوق بیان کرتا ہے کہ جب ہمسایوں کے، ہم پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں گے تو ایک گلی وہ خوبصورت ہو جائے گی، اس کے اندر امن پیدا ہو جائے گا۔ جب ایک گلی اس کے اندر امن پیدا ہوگا تو ایک محلہ وہ خوبصورت ہو جائے گا، اس میں حسن پیدا ہو جائے گا، وہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ پھر جب ایک محلہ ایسا ہوگا تو پوری ایک سوسائٹی امن کا گہوارہ بن جائے گی، جب ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کیا جائے گا۔ جب ایک سوسائٹی ایسی ہوگی تو ایک پورا ملک، ارد گرد کا ماحول وہ اطمینان میں آ جائے گا، سکون کے اندر آ جائے گا، اگر ہم حقوق بیان ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کریں گے اور دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کریں گے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کی گئی۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب مسلمانوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری یہ باتیں اچھی لگیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو دیکھا بھی کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھا کریں۔ انشاءاللہ تعالی دین اسلام کی جو باتیں ہیں آپ تک پہنچائی جائیں گی، قرآن و سنت کا، قرآن و حدیث کا جو پیغام ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے گا، اور اس کا مقصد اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اپنی رضا عطا فرمائے۔ اللہ اپنی رضا کے لیے ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔